بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیما حیدر کے نام سے تو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ یقیناً واقف ہوں گے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے اپنے 4 بچوں کو لیا اور ہندوستان چلی گئی۔ پب جی گیم کھیلتے ہوئے کسی سچن نامی آدمی سے اس کی دوستی ہوئی اور نکاح کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اپنے ملک کو چھوڑ کر وہاں پر چلی گئی۔ وہاں پر جا کر ایک آدمی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا۔ تمام مذاہب اور تمام ہمارے جو ملکی قوانین ہیں ان کے مطابق یہ نکاح ہی نادرست۔ پھر وہاں پر جا کر اول فول گفتگو کرنا اسلام کے متعلق، پاکستان کے متعلق اور پاکستانی حکومت کے متعلق، یہاں کے نظام کے متعلق، یہ افسوسناک جو ہے وہ لمحات تھے۔ اور یہ گفتگو جو ہے وہ انتہائی نامناسب انداز سے انڈیا کا میڈیا جو ہے نا وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ طلاق لینا خامہ سے اسلام میں جائز اور درست ہے۔ خلا کا تصور اسلام میں موجود ہے۔ کسی اور آدمی سے نکاح کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے عورت کو، اور اسلام جو ہے یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے اور اپنے خاوند کو چھوڑے اور کسی اور ملک چلی جائے اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس طرح کی بدکاریاں کرتی پھرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرے کہ ہندوازم جو ہے وہ اختیار کر لے، اپنا مذہب اپنا دین جو ہے وہ بدل ڈالے، اور چھوٹے بچے جن کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے ان بچوں کو مسلط کرے ان پر کہ تم نے ہندو مت جو ہے نا اس کو اختیار کرنا ہے اور ہندو مذہب جو ہے نا وہ تمہارا مذہب ہوگا۔ پوری دنیا میں کوئی چھوٹا بچہ مسلمان ہوتا ہے تو کوہرام مچ جاتا ہے ہر طرف کہ جناب یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ چھوٹے بچے کو جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمان کیا گیا ہوگا، یقیناً اس کو لالچ دیا ہوگا یا اس پر پریشر ڈالا ہوگا، اور ابھی پوری دنیا جو وہ بالکل خاموش ہے۔ 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے اسلامی نام ہیں، وہ مانتے ہیں مسلمان ہیں، اور کس انداز سے پھر ان کو ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ انتہائی نامناسب ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے کوششاں رہنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ پیش نہ آئیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے اندر عباد الرحمن کا ذکر کیا، سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پر نیک لوگوں کی یہ دعا اللہ نے نقل کیا کہ اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور ہمیں نیک اور متقی لوگوں کا امام بنانا۔ یہی دعا میں کرنی چاہیے۔ ایک بندہ بگڑا پوری نسل بگڑی اور کفر تک جا پہنچے، الامان والحفیظ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس خاتون کو عقل اور شعور نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔